کا شرعی مفہوم ہے کہ شریعت جس بات سے منع کر دے وہ منکر ہے. لہٰذا معروف نیکی ہے اور منکر برائی ہے. ما انکرہ الشرع بالنہی عنہ، یعنی جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا اور برا کہہ کے، وہ منکر ہے. اور ہر وہ چیز جو شریعت میں منع ہے وہ منکر ہے. یوں آپ جب دیکھیں گے تو فحشاء، منکر اور باغی یہ ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو، اور یہ ایک دوسرے کے حدود میں داخل ہوتے بھی نظر آئیں گے. اور ہر لفظ اور ہر کلمہ اور ہر اصطلاح اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ ساری جو جرائم کی دنیا ہے، ساری جو گناہوں کی دنیا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور جامعیت کے ساتھ آپ اگر ان کا ایک ایک کلمے کی وضاحت کرتے جائیں تو اللہ کے اس کے منع کرنے کی جامعیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پوری زندگی تو اسی میں ہے. پوری زندگی کا نظام تو درست ہو جاتا ہے اسی سے، اگر انسان اس سے بچ جائے. ہر منکر سے بچنا، اللہ اکبر. اور منکر کیا ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دو اعتبار سے آپ منکر کو لے لیجئے. ایک تو شریعت نے منع کر دیا ہو تو منکر، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے منع کیا منکر. کچھ منکرات وہ ہیں جن سے فطرت سلیمہ انکار کرتی ہے، شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے. اور فطرت سلیمہ اگر انسان دیکھیں، فطرت کا لحاظ شریعت نے رکھا ہے ہر معاملے میں. ایک طیب ہے، ایک حلال ہے، اور شریعت نے حلال اور طیب دونوں کی تاکید کی ہے کہ وہ کھاؤ جو حلال اور طیب ہے. اور ظاہر ہے شریعت نے جس کو حلال قرار دے دیا، حکم آ گیا، وہ ہر وہ چیز وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے حکم دیا ہو حلال کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کا حکم دیا ہو، جس کو اللہ حلال قرار دے دیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے دیں، وہ سب طیبات ہیں. گویا وہ طیبات کو ہی حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خبائث ہیں اس سے وہ منع کرتے ہیں. اللہ کے رسول وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث سورہ اعراف کے اندر فرمایا خبائث سے منع کرتے ہیں. خبائث حرام، خبیث چیز ایک اس اعتبار سے وہ ہر وہ چیز جو حرام کر دی گئی شریعت میں خبیث ہے. لیکن ایک فطرتاً نیچر میں خبیث اور طیب بھی ہوتا ہے، اور خبیث اور طیب فطرت میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف طبیعت رغبت کرتی ہے وہ طیب ہے، اور جس سے فطرت سلیمہ انکار کرتی ہے وہ خبیث ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز جو شرعاً حلال ہو یا شرعاً شریعت اس کے بارے میں خاموش ہو، لیکن وہ طبعاً اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ طیب نہ ہو، اس سے بھی انسان کی فطرت سلیمہ کو بچنا چاہیے. اور اس میں انسان کی فطرت سلیمہ انکار کرتی ہے، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے ان خبیث چیزوں سے بھی بچنا ہے جو فطرت سلیمہ کے اعتبار سے خبیث ہے. اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ جو گلا سڑا پھل ہے مثال کے طور پر، پھل تو حلال ہے، لیکن اگر حلال پھل جو ہے وہ گلا سڑا ہو، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، تو اب وہ شرعاً تو حلال ہے، لیکن اب وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے طیب نہیں رہا، وہ خبیث ہو گیا. لہذا اس سے بھی بچنا. علی ھذا القیاس جب ہم منکر کی بات کرتے ہیں تو منکر ایک تو منکر شرعی ہے، اور ایک منکر وہ ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے منکر ہے. یا تو اس کو کسی فطرت سلیمہ کی وجہ سے منکر کیا گیا ہے، فطرت کا ایک معیار ہے، اور یا پھر کسی معاشرے کا معیار بھی ہو سکتا ہے، کلچر کا معیار بھی ہو سکتا ہے، جس میں کوئی چیز معروف ہو اور کوئی چیز منکر ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور منکر چیز سے منع کر رہا ہے اللہ کا کلام. اور منکر چیز مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا کسی ایک معاشرے میں کوئی ایک چیز نیکی قرار پا جاتی، شریعت کی اس کے بارے میں خاموش ہے، تو اس کا حکم بھی وہی معروف کا ہوگا جو شریعت میں معروف کا. ہر وہ کام جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ معروف ہے، اور ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ منکر ہے. لیکن وہ کام جس میں شریعت نے منع نہیں کیا اور شریعت نے حکم نہیں دیا، معاشرہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ ہے، اور معاشرہ رجحان رکھتا ہے کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، تو وہ معروف اور منکر جو معاشرتی حوالے سے ہوا ہو، جس کو پورا معاشرہ معروف اور منکر کہہ رہا ہو، اور فطرت سلیمہ جن لوگوں کو اللہ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے اور ایک معاشرے کی اجتماعی وزڈم اس کو قبول کر رہی ہو، اس کو بھی معروف اور منکر کو
اس سے منکر سے بچنا اور معروف کا اہتمام کرنا، یہ بھی شریعت حکم دے رہی ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں بڑے کو، مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ بر صغیر کا، تو بڑے کو ہم جمع کے صیغے سے بولتے ہیں۔ واحد کے صیغے سے کوئی آدمی بڑے سے بات کرے، تو کہہ کے بات کرے، تو ہم اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں۔ اور حالانکہ شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ واحد کے صیغے میں بڑے کو مخاطب نہیں کر سکتے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں معروف یہ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو ہم تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں یا تسی کہتے ہیں پنجابی میں۔ اور جب یہ ایک معروف طے ہو گیا کہ یہاں کسی کو واحد کے صیغے میں بلانا بدتمیزی ہے، تو جہاں کوئی بھی بچہ بڑے کو اس طرح سے بلائے گا تو ہم اس کو کہیں گے تم بدتمیزی کر رہے ہو، تو یہاں معاشرتی اعتبار سے یہ منکر ہو جائے۔ جبکہ آپ عالم عرب میں چلے جائیں تو عالم عرب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ اب یا یوں کہہ لیجیے، یہاں ہم کوئی نہ کوئی چیز ساتھ جی لگا دیتے ہیں، صاب لگا دیتے ہیں بات کرتے وقت، تو جی لگانا، صاد لگانا، یہ گویا ہماری معاشرت کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے، اب تو آہستہ آہستہ وہ باتیں بھی ہماری معاشرت سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ہمارے معروف کا تصور، جو معاشرتی معروف ہے، اس کا تصور بھی آہستہ آہستہ بگڑتا جا رہا ہے۔ پرانی بات تھی کہ کوئی شخص ابا جی کو جی کے بغیر ابا کہتا تھا تو بدتمیزی سمجھی جاتی تھی۔ اب تو ڈیڈ اور پاپا اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا اس کی جگہ، اکیلا ابا بھی آ گیا۔ ابا جی کون کہتا ہے؟ ابھی جی کا تکلف ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر معاشرے کی کوئی روایت ہو اور اس میں یہ جی کہنا، یہ صاحب کہنا، یہ ایک عزت کی علامت ہو، تو دوسرے معاشرے میں اگر وہ عزت کی علامت نہیں ہے تو اس معاشرے کا اپنا معروف ہوگا، اس معاشرے کے اپنا معروف ہوگا۔ ابھی کوئی صاحب یا جی لگانا عرب کے معاشرے کے اندر نہیں ہے، لہٰذا وہاں آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بدتمیزی نہیں کہلائے گی، یہاں بات کریں گے تو بدتمیزی کہلائے گی۔ لہٰذا معروف، یہ منکر جو یہاں کے معروف کے اعتبار سے اور اس معاشرے کے معروف کے اعتبار سے وہ بدتمیزی ہے، قرآن اس سے بھی منع کر رہا ہے کہ جس کو پورا معاشرہ نیکی سمجھ رہا ہے اور پورے معاشرے کا ایک معروف ہے، اور اس معروف کو ہر فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص مانتا ہے کہ یہ معروف ہے، اور شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اگر شریعت نے کوئی بات منع کر دی ہو تو پورا معاشرہ بھی مل کے اس کو نیکی کہے تو وہ نیکی قرار نہیں پا سکتی۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی وزڈم کے تحت شریعت کے اصولوں کو بدل سکتا ہے، نہیں۔ شریعت کا معروف اور منکر تو کسی کے کہنے سے نہیں بدلتا، چاہے پوری پارلیمنٹ فیصلہ کر دے کہ یہ شریعت کے کہے ہوئے معروف کو منکر قرار دے دے، شریعت کے منکر کو معروف قرار دے دے، وہ تو کسی صورت تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو تبدیل ہو سکتا ہے معاشروں کے اندر، وہ حکم ہے، وہ معاشرے کا معروف کا اور منکر کا تصور ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ اب جی کہنا ہے کہ نہیں کہنا، ابا جی کہنا ہے یا صرف ابا کہنا ہے یا ڈیڈ کہنا ہے، یہ شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اور جب یہ خاموش ہے تو معاشرے کے اپنے ٹرینڈ ہیں، اس ٹرینڈ میں اگر کوئی چیز نیکی قرار پا جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی چیز، مثال کے طور پر یہ جو خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کرنے والا معاملہ ہے، یہ اس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا۔ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر کعبہ کی طرف ٹانگیں کرنے کو حرام سمجھا جاتا، اور اگر کوئی شخص کعبہ کی طرف ٹانگیں کرے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے تو بدتمیزی اور گناہ کا کام کیا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے میں معاشرتی طور پر منکر کے طور پر معروف ہے، منکر کے طور پر جانا جاتا ہے، لہٰذا اس منکر سے بھی قرآن منع کر رہا۔ لیکن جس معاشرے کے اندر یہ منکر نہ ہو، اب شریعت تو اس کے بارے میں خاموش ہے، جس معاشرے میں یہ منکر نہیں ہے، مثال کے طور پر افریقی جو ہیں خاص طور پر، وہ تو خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کرنے کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور آپ جب جاتے ہیں وہاں حرم میں تو مسجد حرام کے اندر لوگ جو ہیں وہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوئے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کتنا گناہ گار ہے، کتنا بدبخت ہے یہ ایسا کر رہا ہے۔ حالانکہ ان کے ماحول میں وہ بدتمیزی ہے ہی نہیں، وہاں ان کے ماحول میں گناہ ہے ہی نہیں، شریعت اس بارے میں خاموش ہے، لہٰذا ان کے ماحول میں وہ منکر نہیں ہوگا، ہمارے ماحول میں وہ منکر ہوگا۔
ہمیں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور جس معاشرے میں وہ نہیں ہے وہ اس میں اہتمام نہیں کریں گے۔ آپ جا کے افریقہ رہنا شروع کر دیں تو وہاں کے معروف اور منکر سے آپ بھی واقف ہو جائیں گے، پھر آپ اس کا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک پہلو یہ شریعت نے اس کا کلچر کا لحاظ رکھا ہے، اور اس چیز کا لحاظ رکھا ہے جہاں شریعت کا کوئی قانون کسی چیز کو معروف یا منکر نہیں بناتا، اور شریعت اس کے بارے میں خاموش۔ وگرنہ شریعت نے جس چیز کو منکر قرار دے دیا ہے اس کو تو دنیا کائنات ساری مل کے بھی اس کا سٹیٹس تبدیل نہیں کر سکتی، وہ منکر ہی رہے گا۔ لہٰذا منکر شرعی، جس کا میں نے عرض کیا کہ اہل علم نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے، ما انکرہ الشرع بالنہی عنہ، جب شریعت نے انکار اس کو منکر قرار دے دیا اور برائی قرار دے دیا، منکر کا مطلب برائی ہے اور معروف کا مطلب نیکی ہے، لہٰذا ایک معاشرے کا تصور ہے اور ایک شریعت کا تصور ہے۔ شریعت کا تصور اصل مقصود ہے، اور معاشرے کا تصور معروف و منکر اس وقت ملحوظ رکھا جائے گا جب شریعت اس کے بارے میں خاموش ہوگی۔ اور رہ گئی وہ بات جس پر شریعت نے واضح حکم دے دیا ہے، تو ہر اس چیز سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن منع کرتا ہے جو منکر ہے۔ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سارے کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنے کے کام ہیں اور منع کرنے کیے ہوئے کام، یہ کرو یہ نہ کرو، پوری شریعت تو یہی ہے۔ لہٰذا قرآن نے ہمیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا کوئی بات چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوگی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس کے بارے میں حیل و حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں ifs اینڈ بٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ چنانچہ کرنا اس بات کے بارے میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، یہ بے ایمانی کی علامت ہے، ایمان کی علامت یہ نہیں، یا نفاق کی علامت کہہ لیجئے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق جو ہیں وہ آنکھ بچا کے کھسک جاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اس سے پیچھے کہا کیا تھا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح کا بلاوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھا کرو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا نہ سمجھا کرو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا اس طرح نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جو بھی معنی لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور اس کے بارے میں کسی بھی بنیاد پر حیل و حجت کرنا، یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، قرآن میں تو نہیں نہ آیا، چلے کوئی بات۔ اس لیے پھر اللہ اگلی آیت میں اگلے الفاظ میں زیادہ زور دے کے اور واشگاف الفاظ میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ ڈر جائیں اور بچ جائیں اس بات سے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا ان کو دردناک عذاب آن پہنچے، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ بات سے بھی نہیں رکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیے ہوئے پر بھی عمل نہیں کرتا، تو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور دنیا میں فتنہ اور فساد کو دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا منکر اس سے بچنا بھی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اور دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ وہ حدیث سنی ہے نا کہ جس نے ایک بھی برائی دیکھی، خود دیکھی برائی اور دیکھنے کے بعد، ایک تو یہ نا خود نہیں کرنا، ینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ برائی سے منع کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ خود تو رکے ہوئے ہیں لیکن آپ برائی ہوتا دیکھتے ہیں، اپنے سامنے آپ کے منکر ہو رہا ہے، منکر شرعی ہو رہا ہے۔ جو سماج کا منکر ہے یا معاشرتی منکر ہے وہ اگر ہو رہا ہو تو اس پر بھی ہم منع کرتے ہیں، لیکن جو منکر شرعی کا ارتکاب ہو رہا ہو اور آپ منع نہ کریں تو وہ تو ایمان کے منافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَعَا مِنْكُمْ مُنْكَرًا، تم میں سے کسی ایک نے کوئی ایک برائی دیکھی ہو، اللہ اکبر، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو روک، کرش کر دو برائی کو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، قوت نافذہ نہیں ہے، اور قوت نافذہ کا لفظ جب میں استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی توپیں اور بندوقیں ہوں۔ قوت نافذہ کا مطلب یہ ہے کہ جس لیول کی وہ برائی ہے
اس لیول پہ قانون امپلیمنٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس. اگر وہ قومی لیول کی برائی ہے تو اس سے مراد قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ملک کے حکمران ہیں. اگر وہ گھر کے لیول کی برائی ہے تو گھر کا حکمران تو مرد ہے نا. المرأۃ راعٍ فی بیتہ، اپنے گھر کا اور فی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں کا نگران جو ہے وہ تو مرد ہے نا. اور اس کے بارے میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو قوت نافذہ وہ ہے جہاں آپ کا اختیار ہے. اور قوت نافذہ ظاہر ہے اس کا مختلف سطحوں پہ اس کی سطح مختلف ہوگی. لوگوں کے اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق قوت نافذہ بدلتی جائے گی. اگر ملکی لیول کا کوئی جرم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے عوام الناس تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے اگر حکمران اس کو روک سکتے ہیں، عوام جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ تو قوت نافذہ نہیں رکھتا. لیکن جو یہ دھرتی ہے 5-6 فٹ کی کائنات، اس کی قوت نافذہ تو ہر انسان کے پاس ہے نا. اس کی قوت نافذہ تو ہم خود ہیں. اپنے گھر کا بھی قوت نافذہ. کل پرسوں کوئی بچہ مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ گھر کا ماحول ہم کیسے ٹھیک کریں. تو گھر کا ماحول اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کر سکتے تو پوچھا آپ سے جائے. آپ گھر کے سربراہ ہیں، اللہ اکبر، اور وہاں قوت نافذہ آپ کے پاس. لہذا قوت نافذہ اگر ہو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو قوت استعمال کر کے اس کو ختم کرنا پڑے گا برائی کو. یہ حکم ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر قوت نافذہ نہیں رکھتا تو زبان سے تو کہے کہ برا برا ہے. برائی کو برائی کہنا، زبان سے برائی کہنا، یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے، پہلے درجے کا نہیں. پہلے درجے کا ایمان تو اس کو ختم کرنا ہے. اور وہ ختم کون کرے گا؟ جس سطح کا جرم ہوگا اس سطح کا جس کے پاس اختیار ہوگا، جس کے پاس وہ اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہوگی، وہی اس کو ختم کرے گا. ہر شخص تو نہیں. فبلسانی، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، فإن لم يستطع فبلسانی، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ تو زبان سے روکے. لیکن اگر کسی کے پاس زبان سے روکنے کی بھی اخلاقی جرت نہ ہو، فبقلبہ، تو کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھے. برائی کو دل سے برا سمجھنا، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ. ایمان کا آخری درجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر برائی کی نفرت دل سے نکل گئی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گیا. برائی بھی چل رہی ہے معاشرے میں، انسان کمفرٹیبل ہے، ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہوں نا، برائی چل رہی ہے خیر ہے. برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا یا کمفرٹیبل ہو گیا اور محسوس کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں خیر ہے، برائی کو برداشت کرنا شروع کر دیا. دل میں بھی برائی کوئی نہیں ہے، دل میں بھی تنگی کوئی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، میں کیا کروں. تو فرمایا ایمان رخصت ہو گیا، پھر ایمان کوئی نہیں ہے دل میں. اس وقت تک ایمان باقی ہے جب منکر کے ساتھ آپ کی جو عداوت ہے، منکر کے ساتھ جو دشمنی ہے، منکر کے ساتھ جو آپ کی کھے بکھے ہے وہ جاری رہے، تو اس کا مطلب ایمان ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہو گئے، منکر بھی چل رہا ہے آپ بھی چل رہے ہیں، تو موج لگ گئی ہے، پھر باقی کوئی چیز بچی نہیں. اللہ اکبر، وذالک اضعف الایمان. اور اسی بات کو دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو زبان سے اور دل سے بھی نہیں کسی کے خلاف لڑتا اٹھتا اور دل سے بھی کشمکش ختم کر دیتا ہے، وہاں جہاد کے الفاظ، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ہاتھ سے لڑتا ہے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو زبان سے لگا ہوا ہے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل سے اس کھے بکھے میں، اس کشمکش میں، اس جد و جہد میں، اس سٹرگل میں وہ لگا ہوا ہے وہ بھی مومن ہے.
اور جو کمفرٹیبل ہو گیا ہے، جس کی لڑائی ختم ہو گئی، برائی سے لڑائی کوئی نہیں رہی. فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں نہیں بچا. اللہ اکبر. یہ ہے وہ ممانعت اللہ کے جو ینہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے منع کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی. حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ اکبر. لہذا منکر شرعی ہو، اس کے اوپر شریعت کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اور اس کے بارے میں تن من دھن قربان کرنے کی اور آخری حد تک کوشش کرنے کی، جب انسان اس ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان باقی نہیں بچا. ایک ہی راستہ ہے ایمان کو بچانے کا کہ برائی کے ماحول میں جد و جہد جاری رہے، برائی کے ماحول میں برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد جاری رہے. اور آدمی اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل سے اکتاہٹ اور پریشانی تو محسوس کرے. اور مجھے تو یوں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کے دور میں ہم پتہ نہیں کیسا دور ہے کہ کتنی ہی برائیاں ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم برائیاں نہیں رہیں. یعنی آہستہ آہستہ برائی کا تصور ختم ہو گیا، منکر کا تصور ختم ہوتا جا رہا. جیسے میں نے عرض کیا وہ تو معاشرتی برائیاں تھیں، منکر شرعی کی بات کر رہا. مثال کے طور پر موسیقی اس سوشل میڈیا کے دور میں اور اس ماحول میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، موسیقی تو گناہ نہیں رہا. وہ پرانے وقتوں میں گناہ ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے. اب تو کیا علماء اور کیا غیر علماء، کیا پڑھے لکھے اور کیا کم پڑھے لکھے، یہ کوئی نصیحت کی بات بھی ہوتی ہے تو میوزک کے بغیر نہیں ہوتی. کتنے کتنے بڑے نصیحت والے، اچھا میوزک کے ساتھ پھر بے لباسی اور عریانی. علماء نے ویڈیوز شیئر کی ہوتی ہیں، اس میں کوئی خاتون ہوتی ہے بے لباس خاتون، اور وہ کوئی نصیحت کی بات بتا رہی ہوتی ہے، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے میوزک کے لیے اور بے لباسی کے لیے معذرت، لیکن یہ نصیحت سن لیں. ظاہر ہے نصیحت سنیں گے، اس کو دیکھیں گے بھی، اس کو کانوں میں موسیقی بھی پڑے گی. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ یہ جو موسیقی ہے نفاق کو پیدا کرتی ہے. تو یہ جو ٹنک ٹنک ہو رہی ہوتی ہے، ہر جیب کے اندر موبائل ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی ہم نے ٹونز، میوزیکل ٹونز لگائی ہوتی ہیں، اور ہر جگہ سے جہاں بھی بیٹھے ہوں طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا خیال ہے ہماری ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں؟ یہ نفاق کو مضبوط کر رہی ہیں. یہ منکرات میں سے ہیں. ہمارے ہاں یہ جرم نہیں رہا اور یہ اس کو کوئی گناہ سمجھ نہیں، منکر رہا ہی نہیں. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، معاشرہ سارے کا سارا بگڑ جائے، جو منکر شرعی ہے وہ پھر بھی منکر شرعی رہے گا. جو معروف شرعی ہے وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. معروف اور منکر کا جو شرعی تصور ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. البتہ جو معاشرے کے اپنے ٹرینڈز ہیں جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. اور یہ عریانی بے لباسی جو بے حیائی میں بھی آتی ہے اور برائی میں بھی آتی ہے، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بس یہ کسی چیز کے منکر ہونے کے لیے، برائی ہونے کے لیے کافی. اللہ اکبر. لہٰذا یہ اس دائرے میں جب آپ دیکھیں گے منکر اور معروف کے دائرے میں، تو یوں لگتا ہے کہ پوری شریعت معروف اور منکر کے دائرے میں آ گئی. ہر وہ چیز جو معروف ہے اس کو کرنا بھی ہے، دوسروں کو حکم بھی دینا. ہر وہ چیز منکر ہے اس سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو حکم بھی دینا. تو اس کا مطلب ہے پوری شریعت تو اس میں آ گئی. تو ایک ایک کلمہ، ایک ایک اصطلاح اس آیت کے اندر جو بیان ہوئی ہے وہ اپنے اندر اس قدر جامعیت رکھتی ہے. اور آخری اصطلاح جو ان تین باتوں جو منع کی گئی ہیں ان میں وہ الباغی ہے. اور ان 6 باتوں میں جس میں 3 کرنے کا حکم دیا اور 3 سے بچنے کا حکم دیا، اس میں بھی آخری البغی. اب بغی جو ہے اس کو بغا یبغی سے ہے. اس کا مطلب تو بنیادی طور پر خواہش کرنا ہوتا ہے. اسی سے ابتغاء بھی ہے، چاہنا. اور ینبغی کا لفظ عام طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ما ینبغی، لا ینبغی اور ینبغی. یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو چاہت کے معنی ہیں اصل میں. کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے. تو بغا یبغی دراصل، اور اس کا معنی کیا جاتا ہے سرکشی،
ظلم، جیسے میں نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے شروع میں اس کا ترجمہ یہی کیا، ظلم. تو اصل میں بغا یبغی اس خواہش کا نام ہے، اس چاہت کا نام ہے کہ انسان ان حدود سے باہر نکل جائے. اپنے حدود سے تجاوز کرنا، چاہے کسی کا حق دینے کے بارے میں ہو اور چاہے اپنا حق لینے کے بارے میں ہو. جب انسان اپنا حق لینے کے لیے جائز حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے یا کسی کا حق دینے کے لیے جائز حدود سے یا جو حق اس کا ہے اس سے نیچے رہ جاتا ہے اور اس کو پورا نہیں دیتا، تو وہ حد سے ادھر بڑھے یا ادھر بڑھے، اس بڑھنے کی جو خواہش ہے اس خواہش کا نام بغی ہے. چاہے تو یعنی اس کو حد سے بڑھنے کا موقع ملے چاہے نہ ملے، جو دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں بڑھ جاؤں، اس کو بغی کہتے ہیں. لہٰذا کوئی شخص اگر اللہ کی لگائی ہوئی حدود سے آگے بڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے خلاف بغی کرتا ہے. اس کو بغاوت کہہ لیجئے، ہم اردو میں بھی مستعمل ہے بغاوت. گویا اس نے اللہ سے بغاوت کر دی. جو اس نے اللہ سے بغاوت کی تو گویا جو کفر اور شرک ہے، جب بغی اللہ کے حقوق کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اس کا اظہار کفر اور شرک کے حالت میں ہوتا ہے. اور جب کوئی البغی کا ارتکاب انسانوں کے حقوق کے حوالے سے کرتا ہے، ظاہر ہے ایک فرد ہے، ایک طرف مالک خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے، دونوں طرف اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور اب اللہ کی طرف اظہار ہو تو وہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے البغی، اور اگر مخلوق خدا کی طرف ہو تو اسی کو ظلم اور عدوان کہتے ہیں. اگر انسان لوگوں کے حقوق کے بارے میں حد سے بڑھنا شروع کر دے، چاہے وہ دینے کے بارے میں ہو لوگوں کے حقوق، چاہے لینے کے بارے میں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. دیتے وقت کم کر دیتے ہیں، لیتے وقت پورا لیتے ہیں. اپنا حق پورا لینا ہے، یعنی لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں. اور یہ ان کو قرآن نے مطففین کہا ہے، اور یہ صرف مادی چیزیں دینے اور لینے کی بات ہے. اس میں بے شمار مثالیں آ سکتی ہیں، آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن البغی بنیادی طور پر اس سرکشی، اس ظلم، اس بغاوت کا نام ہے جو انسان خواہش رکھتا ہے، یعنی عملی طور پر ہو چاہے نہ ہو. بعض اوقات عملی طور پر ہو جاتا ہے، بعض اوقات عملی طور پر نہیں ہوتا، صرف انسان کی چاہت ہوتی ہے. تو وہ جو چاہت ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے باہر نکلنے کی، اس چاہت سے بھی منع کیا گیا ہے. جب نکل جائے گا تو کبھی وہ فحشا ہوگا، کبھی وہ منکر ہوگا، اور جب اس کے دل میں خواہش ہوگی تو نکلا ہے چاہے نہیں نکلا، تو یہ ظلم بھی ہے، یہ سرکشی بھی ہے، یہ بغاوت بھی ہے، چاہے وہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہو چاہے وہ اللہ کے حقوق کے بارے میں ہو. لہٰذا حد سے بڑھنے کی جو خواہش ہے، چاہے وہ حق سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کا حق حد سے کم دینے کے بارے میں ہو، جب بھی حد کو کراس کرنے کی خواہش رکھے گا تو یہ بغی ہے. اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے کہ ایسی بھی کسی بھی چیز سے بچنا ہے. اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو فحشا ہے اس کا محرک جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی قوت شہویہ ہے. فحشا کا محرک قوت شہویہ ہے، اور قوت شہویہ کے نتیجے میں جو انسان عمل کرتا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کا اثر دوسروں پر بھی ہو. یعنی انسان قوت شہویہ کے بارے میں یا قوت شہویہ کی بنیاد پر جب وہ حدود سے باہر نکلتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا وہ حدود سے باہر نکلنا دوسروں کو بھی متاثر کر رہا ہو، پھر بھی اللہ منع کر رہا ہے. یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بے لباس ہو جاتا یا کم لباسی چھوٹے لباس کے ساتھ
اور ایسا لباس جو سطر کو نہ چھپا رہا ہو، وہ اس لباس کو پہن کر باہر نکل آتا ہے، تو یہ فحشا ہے، یہ اس کی قوت شہویہ کا اظہار ہے۔ لیکن اس سے کوئی دوسرا متاثر ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے میرا جسم میری مرضی والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہم لباس تھوڑا پہنے زیادہ پہنے، آپ کو کیا تکلیف؟ اور یہ فحشا جو ہے بعض اوقات دوسروں کو بھی، اب ظاہر ہے آپ اگر اپنی قوت شہویہ کا اظہار کسی جن سے مخالف پر کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ نگاہوں سے چاہے اپنے عمل سے، جب وہ کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرے لوگ اس سے متاثر ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہی عمل جس کو آپ اپنا انفرادی عمل کہہ رہے ہیں، اس پر بھی جب لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی تو وہ لوگوں کو بھی متاثر کرے گا۔ تو بعض اوقات وہ متاثر کرتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا، کیونکہ اس کا محرک قوت شہویہ ہے، لہٰذا اس کی حدود بھی مختلف ہیں۔ لیکن جو اہل علم کا خیال یہ ہے کہ جو منکر ہے، یہ اس کا ارتکاب جس محرک قوت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ قوت غضبیہ۔ انسان کے اندر ایک جوش اور انسان کے اندر ایک ایسی قوت اللہ نے رکھی ہے جس کو اہل علم قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ تو قوت غضبیہ کا تو اظہار ہمیشہ دوسرے پر ہوتا ہے، یہ متعدی قسم کی چیز ہے، تو اس کا اظہار ہمیشہ دوسرے پر ہوتا ہے، لہٰذا منکر ہے ہی وہ جس سے دوسرے لوگ اور پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ البغی پہ جاتے ہیں تو یہ قوت وہمیہ کی تحریک کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ اس کی جو ظلم و جور یا لوگوں کے حقوق کو متاثر کرنا، اس کے اعتبار سے اس کے اندر بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جرائم تو ایک ہی نوعیت کے ہیں لیکن اپنی تاثیر کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یعنی انفرادی طور پر فرد بھی فحشا کا منکر ہو کے بغیر دوسروں پر اثر ڈالے بھی وہ فحشا کا مرتکب ہو سکتا ہے، دوسروں پر اثرات بھی ڈال سکتا ہے، اور منکر جو ہے وہ مزید متاثر کرتا ہے پورے معاشرے کو، اور یہ وسعت ہوتی ہوتی بغی تک پہنچتی ہے۔ اور یہ تینوں ہی ایک ہی سیکوینس کے جرائم ہیں، لیکن ہیں یہ اپنے وسعت کے اعتبار سے، یہ ابتدا ہو کے فرد سے یہ چلی جاتی ہے پورے معاشرے تک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گریجولی تینوں کو منع کیا کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے بھی اور منکر سے بھی اور بغی سے۔ اور بغی جس سے کیا مراد ہوگا؟ ہر طرح کی بغاوت، اللہ کے قانون سے بغاوت یا لوگوں کے قانون سے بغاوت، اللہ کے حقوق سے بغاوت یا لوگوں کے حقوق سے بغاوت۔ یہ دل سے کوئی چاہے یا عملاً کر بھی گزرے، دونوں صورتوں میں وہ بغاوت ہوگی، دونوں صورتوں میں بغی ہوگی۔ اگر صرف دل میں خواہش رکھتا ہے تو بھی وہ بغی ہے، اپنے گویا دلوں کی کیفیات سے بھی اللہ منع کر رہا ہے، دلوں کی چاہتیں درست رکھنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اب دلوں کی چاہتیں، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی کیفیات جو ہیں ان کے اوپر کون سا کوئی قدغن لگتی ہے، اور دلوں کے اوپر خیالات، دلوں میں آنے والے خیالات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، دلوں کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جیسے سماعتوں کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ہی دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب دل کی کیفیت میرے بس میں ہے، میرے اختیار میں ہے، اس کے بارے میں سوال کیسے ہوگا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان تبدوہ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے تم اس کو چھپائے ہی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ اللہ، دلوں کی چاہتوں کا بھی حساب ہوگا، دلوں کی کیفیات کا بھی حساب ہوگا۔ لہٰذا وہ جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں آنے والا خیال جو ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی جب تک انسان اس کو زبان پر نہ لائے یا اس پر عمل نہ کرے، تو اس کا مطلب وہ غیر ارادی خیالات ہیں جو قدرتی طور پر اور غیر ارادی طور پر انسان کے دل میں آتے ہیں اور انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، بس اس کو وہ غیر ارادی طور پر آتے رہتے ہیں، انسان نہ زبان پر لاتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ معاف ہیں۔ لیکن وہ خیالات اور وہ تمنائیں، وہ آرزویں، وہ منصوبے جو انسان اور وہ چاہتیں جو انسان نے دل میں رکھی ہوئی ہیں، میں یہ کر لوں اور میں وہ کر لوں، اور دل ہی دل میں منصوبے بناتا ہے، ان پر تو پکڑ ہوگی، یحاسبکم بہ اللہ۔
لہذا یہ جو البغی ہے اس کا بنیادی معنی تو ہے ہی چاہت ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں یبتغون من فضل اللہ، اور یبتغون اس کا مطلب ہی چاہنا ہے، اللہ کی تلاش کرنا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل. علی ھذا القیاس، یہ یعنی اس کا بنیادی معنی چاہت کے بھی ہیں. اور چاہت کیا، اگر وہ پازیٹیو رہے گی تو وہ اللہ کے فضل بن جائے گی، اور اگر وہ نیگیٹو ہوگی تو وہ پھر باغی بن جائے گی، اور انسان اس سے یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا متلاشی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو یعظکم ہے نا، وعظ یعظ، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نصیحت کرنا. اور یہ نصیحت اصل میں ایسی ہوتی ہے، واعظ وہ نصیحت ہے، کیونکہ نصیحت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. نصیحت وہ ہوتی ہے جس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے. اور شروع میں فرمایا ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتا ہے. اور یہاں اسی آیت کے آخر پہ یعنی تینوں 6 باتیں بتا کے پھر فرمایا یعظکم، یعنی 3 باتوں کا حکم دیا اللہ نے، 3 باتوں سے منع کیا، یأمر، ینہا اور یعظ. ان تینوں الفاظ کو آپ ایک سیکوینس میں رکھ کے دیکھیے تو ایک ایسا حسن ہے اس حکم کے اندر، سبحان اللہ. اور اللہ کریم کی جو مہربانی ہے اور جو اللہ کا کرم ہے انسانیت کے اوپر اور مخلوقات کے اوپر، اس کو واضح کرتا ہے کہ جو امر ہوتا ہے نا، امر وہ قانونی حکم ہوتا ہے. اور جو قانونی حکم ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ مخاطب کے لیے فائدہ مند بھی ہو. مخاطب کے لیے یعنی جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو، ضروری نہیں ہے. اب مثال کے طور پر قصاص ایک حکم ہے، اللہ کا امر ہے، تو قصاص جس پر لاگو ہوگا اب اس کے فل یہ فائدہ مند تھوڑی ہے، یعنی وہ تو مر جائے گا نا، اس کی تو جان، اس کو نقصان ہوگا. علی ھذا القیاس، جب قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو، وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اوورآل اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے، ان دا لانگ رن فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور دنیا کے قوانین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ کون جو اس کے رگڑے میں آ رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کو نقصان ہو رہا ہے. قانون تو بس قانون ہوتا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اللہ کسی کو نقصان دیتا ہے، کسی کو فائدہ دیتا ہے. اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. ان اللہ یأمر وینہی یعظکم، اللہ کا امر بھی، اللہ کی نہیں بھی، اللہ کا حکم جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے، وہ سارے کا سارا واعظ پر مشتمل ہے. اور واعظ کیا ہوتی ہے؟ وہ نصیحت ہوتی ہے. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے. لہذا اللہ کا ایک بھی حکم نہیں ہے جو اندھا ہو، اللہ کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو مخاطب کی یا مخلوق کی خیر اور بھلائی کے لیے نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کا ہر حکم مخلوق کی بھلائی کے لیے. اس میں نصیحت اور واعظ میں صرف اتنا فرق ہے کہ نصیحت تو مطلقاً خیر خواہی ہوتی ہے، اور واعظ وہ نصیحت ہے، وہ خیر خواہی ہے جس میں نتائج سے آگاہ کر کے خبردار کیا جائے. یعنی اگر عمل اچھا ہے تو اس کے انعامات بتائے جائیں، اور اگر عمل برا ہے تو اس کے گناہ اور اس کی جو عقوبت اور اس کی سزا ہے وہ بتائی جائے، اور نتائج سے آگاہ کر کے خبردار کر کے ایک طرح کی دل میں نرمی پیدا کی جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو واعظ ہوتا ہے وہ دراصل لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور دلوں کو نرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو نتائج سے خبردار کیا جائے. علامہ راغب اصفہانی جو کہتے ہیں مفردات القرآن کے اندر کہ یہ دراصل واعظ جو ہوتی ہے، ہم ترجمہ تو اس کا نصیحت کرتے ہیں، اصل میں نصیحت نہیں ہوتی، یہ زجر و توبیخ ہوتی ہے. یعنی اس میں نتائج سے آگاہ کیا جاتا ہے، اس میں ایک طرح کا ڈراوا ہوتا ہے. تو واعظ دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ نصیحت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی نصیحت جس کے اندر ڈراوا ہو، برے کاموں کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہو، اور نیکی کے کاموں کو، ان کی اچھائی کو بیان کیا گیا ہو، وہ نصیحت جو ہے وہ واعظ کہلاتی ہے. یوں
امر اور واز میں فرق ہے اور واز اور نصیحت میں بھی فرق ہے. تو اللہ فرماتا ہے یعیدکم، اللہ تمہیں ایسی نصیحت کر رہا ہے جس میں اس نے تمہیں پورا نتائج سے باخبر کر دیا. یہ نتائج، یہ اعمال جو پہلے 3 اعمال ہیں، یہ تمہاری زندگی بنانے والے اعمال ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت بنانے والے اعمال ہیں. اور جن 3 باتوں سے منع کیا ہے، ان سے رکو گے تو تمہاری وہ زندگی بنے گی دنیا اور آخرت، اور اگر ان سے منع نہیں ہوگے تو یہ تباہ و برباد کرنے والے اعمال ہیں. یہ ہے وہ نتائج سے خبردار کرنا، نتائج کی آگہی جو کر کے اللہ فرماتا ہے یعیدکم. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے دنیا کا. وہ تمہیں نتائج سے آگاہ کر رہا ہے، تمہیں وہ خبردار کر رہا ہے اور ایسی نصیحت کر رہا ہے جس میں تمہاری خیر خواہی بھی موجود ہے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ. قانونی حکم سے تو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، نصیحت سے اور اللہ کی بات سے ہی بات سمجھ میں آ جائے. اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی موعظہ کہا ہے. قرآن جو ہے یہ بھی موعظہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے جس کے ذریعے سے وہ نصیحت کرتا ہے. تو گویا یہ وہ نصیحت ہوتی ہے جو نصیحت خالی خولی باتیں نہیں ہوتی، اس کے اندر نتائج کے اعتبار سے حکمت اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اور وہ حکمتیں جو عام طور پہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتا ہے. تو ایسی حکمت بھری کتاب وہ واعظ اور نصیحت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ پورا قرآن ہی یعیدکم بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذریعے وہ اللہ نصیحت کرتا ہے. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نتائج سے آگہی کے ساتھ نصیحت ہے. نتائج سے آگہی، زجر و توبیخ، ڈراوا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں انذار اور تبشیر، اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس عمل کا نام نصیحت ہے. یعیدکم یعنی وعد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہا ہے، موعظہ کر رہا ہے. قرآن کا نام بھی موعظہ ہے، موعظۃ من ربکم. اور یہ نصیحت کس لیے ہے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ اس طرح نتائج سے آگہی کے بعد تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.